बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रिकॉर्ड्स जो हैं डेटाबेस में अपडेट कैसे होंगे और उनको अगर हमने डेटाबेस से रिमूव करना हो तो डिलीट कैसे किया। जैसे कि आप जानते हैं कि अपडेटिंग एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के लिए हमें अपडेट क्यूरी जो है वो रन करनी होगी और इसी तरह डिलीट करने के लिए हमें डिलीट क्यूरी रन करनी होगी। इन दोनों के लिए हमें एग्जीक्यूट, जैसे कि हमने इंसर्ट में यूज़ किया था, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, यानी कि जो एसक्यूएल कमांड है, एसक्यूएल कमांड उसका जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उसके ऊपर हम एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी रन करेंगे। तो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी वाले फंक्शन में हम ये अपनी दोनों स्टेटमेंट यानी कि अपडेट और डिलीट जो है वो रन करेंगे। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ और उसमें जाके देखते हैं कि किस तरह से हम ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये न्यू पेशेंट का जो ऑप्शन है ये हमने इम्प्लीमेंट की थी और इसके लिए हमने डेटाबेस हेल्पर में ये एक फंक्शन ऐड किया था न्यू पेशेंट के लिए। तो चूंकि हमने इसमें भी इसी तरह से एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी रन करना, यहाँ पे हम अपने इस ऐड न्यू पेशेंट वाले फंक्शन की कॉपी एक बना लेंगे और इस कॉपी को हम कन्वर्ट कर लेंगे जो कि अपडेट के लिए होगी। तो यहाँ पे आप देखें, नाम पहले हम चेंज करते हैं इस फंक्शन का जो कि अपडेट पेशेंट होगा, अपडेट पेशेंट। और इसमें एक पेशेंट जो है उसका डेटा जो है पास कर दिया जाएगा और ये ऑब्जेक्ट जो है नई वैल्यूज़ लेके हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद सिंपली हमने कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना है, कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करनी है, फिर कनेक्शन को ओपन करेंगे, कनेक्शन की स्टेट चेक कर रहे हैं कि क्या ओपन है कि नहीं है। फिर इसके बाद हमारा कमांड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हम कनेक्शन से क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट है हमारे पास अभी, ये टेक्स्ट कमांड टेक्स्ट, यहाँ सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा, बाकी ऑलमोस्ट हमारा सेम रहेगा। दूसरा एक और चीज़ है कि ये जो हमारा पी आई डी है इसको हमने वेयर क्लास में यूज़ करना है। तो ये भी इसी तरह यहाँ ही रहेगा। इसको अगर मैं यहाँ पे एंड पे ले जाऊँ तो थोड़ा सा मीनिंगफुल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें, ये जो इंसर्ट की कमांड है इसको हम अपडेट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अपडेट पेशेंट, अपडेट पेशेंट, और उसमें आगे सेट की कमांड आएगी कि सेट किया जाए किसको, हमारा जो कॉलम है पेशेंट आईडी को हम नहीं बदलेंगे क्योंकि वो वही रहेगी। तो हम कहेंगे नेम के कॉलम को नेम के साथ रिप्लेस किया जाए। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ के कॉलम को डेट इस वैल्यू से रिप्लेस किया जाए। इसी तरह जेंडर की जो वैल्यू है वो इसको इस वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए और इसी तरह ईमेल कॉलम की वैल्यू को इस पैरामीटर की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है ये अपडेट की जो कमांड है। तो अपडेट पेशेंट और सेट किया जाए नेम की जगह नेम, डेट ऑफ बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ, जेंडर की जगह जेंडर और ईमेल की जगह ईमेल। तो इस वक्त हम ये नहीं चेक कर रहे कि कौन सी वैल्यू चेंज हुई है, हम से सभी को अपडेट कर रहे हैं। उसके बाद ये चूंकि हमने पैरामीटराइज्ड कमांड क्यूरी लिखी है तो हम ये जो वैल्यूज़ हैं इनको रिप्लेस करेंगे ये जो नीचे एसक्यूएल की कमांड्स हैं जैसे कि हमने इंसर्ट में किया था। हाँ, एक और चीज़ है कि यहाँ पे हमें ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि वेयर की क्लॉज में कि वेयर जो हमारा जो कॉलम है पेशेंट आईडी वो बराबर हो, इक्वल टू जो हमारा एट द रेट ऑफ पी आई डी कि जो कि हमारे इसके इस तरह से ये जो सेट वैल्यूज़ में ये जो पैरामीटर्स हैं ये सेट हो जाएंगे और वेयर की क्लास में पी आई डी सेट हो जाएगा। तो अब सिंपली अब हमने इसे यूज़ करना है।
تو چلتے ہیں اپنے فارم میں کہ فارم میں ہم اس فنکشن کو کس طرح سے یوز کریں گے. تو یہ انتہائی سمپل ہے. کسی بٹن کی ایک کاپی بنائیں گے، ہم نیچے لے آئیں گے اور اس کا ٹیکسٹ چینج کرتے ہیں. پراپرٹیز، یہاں پہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے اپ ڈیٹ پیشنٹ ہو جائے گا. تو اس کی جگہ میں سمپلی اپ ڈیٹ لکھتا ہوں، اور اس میں اس بٹن کا پراپر نام بھی رکھ لیتے ہیں، BTN اپ ڈیٹ. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا جو چونکہ ہم نے کاپی کی ہے تو اس کا ایونٹ جو ہے وہ اسی نیو پیشنٹ کے اوپر بائنڈڈ ہوگا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو یہاں سے ریموو کر دینا، اور ریموو کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ یہاں پہ ڈبل کلک کرنا ہے تاکہ اس کا اپنا ایونٹ امپلیمنٹ ہو. ٹھیک ہے. تو اب اپ ڈیٹ میں بھی آلموسٹ یہی کام ہم نے کرنا ہے. تو ہم یہاں سے یہ کاپی کریں گے، یہ والا کوڈ، اور یہاں پہ پیسٹ کریں گے. کچھ چیزیں ماڈیفائی کرنی ہیں. ایک، ہم نیو پیشنٹ نہیں اسائن کریں گے. ٹھیک ہے، نیو پیشنٹ نہیں اسائن کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ نیو آئی ڈی بھی نہیں گیٹ کریں گے. تو سب سے پہلے آئی ڈی والا کوڈ ریموو کرتا ہوں. تو نیو پیشنٹ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہاں پہ ہمیں کون سا پیشنٹ ایلوکیٹ کرنا ہے. تو جو ہماری جو ڈیٹا گریڈ میں جو کرنٹلی سلیکٹڈ ہوگا اسے ہم اسے اسائن کریں گے. تو ڈیٹا گریڈ میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو سلیکٹڈ روز ہیں ان میں سے ہم زیروتھ آرڈر والی رو جو ہے اس کا جو اٹیچڈ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم یہ سے یہ ڈیٹا باؤنڈ آئٹم، تو یہ یہاں پہ ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیں. تو اس کو ایز اے پیشنٹ کاسٹ کر کے تو ہم اسے جو ہے اسائن کریں. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ تھوڑا سا یہ ایک چیز ہمیں چیک کرنی ہوگی کہ اف اگر جو سلیکٹڈ روز اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر اس صورت میں ہم کیا کریں گے. تو ہمیں پھر یہ یہاں پہ ایک کوشچنری چیک کرنا ہوگا کہ سلیکٹڈ رو کاؤنٹ جو ہے گریٹر دین 0 ہو. تو تبھی ہم زیرو جو لوکیشن ہوگی. ادروائز اگر کوئی بھی سلیکٹڈ رو نہ ہوئی اور کسی نے بٹن یہ والا جو ہے اپ ڈیٹ والا پریس کر دیا تو یہ ہمارا فارم یہاں پہ کریش کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ جو کرنٹ پیشنٹ ہے وہ جو ہے وہ ماڈیفائی ہو کے ہمارے پاس یہاں پہ ڈیٹا آ جائے گا. اور اس کے بعد ہم نے ایک یہ بھی کام کرنا ہے کہ اس کو یہ جو پیشنٹ کی لسٹ ہے اس میں ایڈ نہیں کرنا کیونکہ وہ آلریڈی اس میں ایڈڈ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چونکہ ڈیٹا صرف ماڈیفائی ہوا ہے، ریکارڈز جو ہیں وہ ایکسٹرا نہیں ایڈ ہوئے، تو ہمیں یہ ڈیٹا سورس کو نل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی ہم اس ڈیٹا گریڈ ویو کو کہہ دیں گے کہ آپ ریفریش ہو جاؤ. ریفریش، تو اس کا ریفریش کال کر دیں گے، اور اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے یہ جو چینجز ہیں. ہمیں یہ ایڈ نیو پیشنٹ نہیں کرنا، یہاں پہ ہمیں اسے ڈاٹ ایڈ اپ ڈیٹ پیشنٹ کال کرنا. ٹھیک ہے. اس طرح سے یہ ڈیٹا بیس میں یہ اپ ڈیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو اب دیکھتے ہیں اسے رن کرتے ہیں، رن کر کے چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو میں اسے رن کرتا ہوں. تو یہ ہمارے پاس فارم آ گیا. تو اس میں ہم جو ہے فرض کریں گے ایک ریکارڈ ہے اسلم کا، اسے ہم اپڈیٹ کرتے ہیں. تو جیسے ہی یہ فارم اپیئر ہوگا تو اس میں یہ اس کے ساتھ، تو اس کا نام ہم لکھ لیتے ہیں اسلم حسین. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم سیو پریس کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ کہ یہ ریکارڈ یہاں پہ اپڈیٹ ہو گیا ہے. دوسرا ہماری جو کیوری ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ انکریکٹ سینٹیکس میں جو ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ایس کیل کی جو کیوری ہے ہمارا اس میں کوئی جو ہے ایرر ہے. تو ہم جا کے کیوری کا دیکھتے ہیں کہ کیوری میں کیا ایرر ہے. تو چلتے ہیں یہاں پہ
यहाँ पे शायद ये हम सिंपली ये अगर ब्रैकेट्स ये जो है इनको रिमूव कर दें और इसके बाद इसे रन करके चेक करते हैं कि क्या ये इन ब्रैकेट्स की वजह से तो नहीं। तो अब मैं दोबारा से इसे रन करता हूँ, तो फिर दोबारा से इसी रिकॉर्ड को हम अपडेट करते हैं और यहाँ पे हम इसका नाम बदलते हैं। तो इस तरह से और सेव प्रेस करते हैं, तो इस दफ़ा हमें कोई एरर नहीं आया। तो वो जो स्मॉल ब्रैकेट्स थी उनकी वजह से। अब हम इस अपनी एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा से ओपन करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई रिकॉर्ड जो है अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं इसे बंद करता हूँ, फिर रन करता हूँ, तो देखते हैं तो ये हमारा रिकॉर्ड जो है परमानेंटली अपडेट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट जो है हम इसमें एक डिलीट बटन को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा आज जो है वो डिलीट, तो इस तरह से हमने ये अपडेट वाली की जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर ली। तो डिलीट के लिए फिर हम इसी की ही एक कॉपी ले लेते हैं। तो सिंपली हमें इसी फंक्शन की एक कॉपी चाहिए और कंट्रोल सी और हम इसे कंट्रोल वी, और इसमें हमें पूरा ऑब्जेक्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो डिलीट पेशेंट में सिंपली अगर आप उसकी आईडी ही भेज दें तो वो भी सिंपली हमारे पास काम करेंगे। तो यहाँ पे हम इंटीजर और पेशेंट आईडी एन पेशेंट आईडी, तो या एन पी आईडी कर लेते हैं जो कि डिलीट होने के लिए आया है। और इसमें बाकी सिंपली वही रहेगा। पैरामीटर्स में सिंपली जो है हमें चूँकि अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा और ना ही ये हमने पैरामीटर्स पास करने हैं, तो इसमें जो डिलीट की कमांड है तो वो हम पहले लिखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमें इसे कौन से आर्गुमेंट देने हैं। तो डिलीट की कमांड जो है वो इस तरह से होती है, डिलीट फ्रॉम पेशेंट। तो फ्रॉम की क्लास इसमें आएगी पेशेंट, डिलीट को भी हम कैपिटल कर लेते हैं, डिलीट फ्रॉम पेशेंट, और उसके बाद वेयर की क्लास सिंपली हमारी लग जाए। तो यहाँ पे हम वेयर की क्लास को ले आते हैं, तो वेयर पेशेंट आई डी इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे जब हम ऐड वैल्यू करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम सिंपली जो हमारे पास एन पी आई पास कर देंगे यहाँ एन पी आई, और उसके बाद सिंपली एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये हमारा रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको अब फॉर्म के ऊपर हमने यूज़ करना है, तो फॉर्म के ऊपर फिर एक नया बटन ऐड करते हैं ऐसे। तो नया बटन मैंने ऐड कर दिया है, इसकी प्रॉपर्टीज में इसका नाम बदल लेते हैं और इसका टेक्स्ट भी बदल लेते हैं। तो ये है डिलीट, और इसमें इसका बटन का नाम भी हम BTN डिलीट, कैन BTN डिलीट, इस तरह से। तो जैसे मैंने इसे कॉपी किया है तो ऑब्वियसली इसका अपडेट के साथ ही इवेंट अटैच है, तो ये रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के बाद हम इस यहाँ पे दोबारा डबल क्लिक करेंगे और ये डिलीट का जो है बटन यहाँ पे आ गया। अब हमने जो करंट रिकॉर्ड है वहीं से हम इसे फैच करेंगे। तो इसमें ये हमारे पास ये जो ये जो सिलेक्टेड रोज और करंट पेशेंट ये वाला कोड हमें चाहिए होगा, तो हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा ग्रिड में देखेंगे कि कोई रो सिलेक्टेड है कि नहीं है। तो जब रो सिलेक्टेड होगी तो हम इसे पेशेंट में जो हमने सिंपली उससे पेशेंट आईडी लेनी है, तो इसमें हम लिख लेंगे इंट पेशेंट आईडी NPID, और ये हमारा जो डेटा बाउंड आइटम है
اس کو ہم نے کاسٹ چونکہ کر لیا ہے تو اس کے بعد ہم اس سے جو ہے اس کی آئی ڈی گیٹ کریں گے ڈاٹ پی آئی ڈی. یہ تو پی آئی ڈی ہمارے پاس آ جائے گی. اور یہ جو پی آئی ڈی ہے یہ ہمارے پاس کس میں ہے؟ لانگ میں ہے. تو ہمیں یہ ویلیو لانگ اسپیسیفائی کریں. اسی طرح ہمیں وہاں اپنے جو پیشنٹ ہے یہاں پہ بھی ویلیو لانگ اسپیسیفائی کر دیں. اس طرح سے ہمارے پاس یہ ٹھیک ہو جائے. تو ابھی ہم مزید اس کو کوڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو سلیکٹڈ پیشنٹ ہے اس کی آئی ڈی ہمارے پاس آ گئی ہے. تو اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں یوزر کو ایک میسج باکس شو کرنا ہے کہ آر یو شور کہ یہ ریکارڈ ڈیلیٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو ہم اس میں یہاں پہ میسج باکس جو ہے وہ یوزر کو دکھائیں گے. اسے کمپوز بھی کریں گے میسج باکس اور ڈاٹ شو. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم اسے جو ہے اس کے کئی سارے اوور لوڈڈ فنکشنز ہیں. شو میں اگر دیکھیں تو ہم اسے ٹیکسٹ بھی دیں گے کیپشن بھی دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میسج بٹنز بھی اسے دیں گے اور اس کے بعد اس سے ڈائلاگ ریزلٹ بھی ہم اس سے لے لیں گے. یہ دیکھیں یہ ڈائلاگ ریزلٹ بھی دے. تو یہاں پہ میں پہلے اسے ڈیزائن کرتا ہوں. تو ہم اس میں سب سے پہلے میسج دیں گے آر یو شور ٹو ڈیلیٹ ریکارڈ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کی کیپشن بھی دے دیں گے ہم. ٹھیک ہے. تو کاشن دے دیں گے ہم کیپشن کے طور پہ اور کاما لگا کے اس میں میسج باکس بٹنز اسپیسیفائی کرنے والے. تو اوکے اور کینسل ہوگا ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اوکے اور کینسل کے دو بٹن ہم اسی کے اندر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس میسج باکس ڈیزائن ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میسج باکس کو ہم یہاں پہ کنٹرول ایکس اور یہاں پہ شو ڈائلاگ اگینسٹ یہاں پہ کیونکہ اب ہم نے ڈائلاگ فارم تو اوپن نہیں کرنا نہیں ہے تو یہاں پہ ہم پلیس کریں گے. ٹھیک ہے. تو میسج باکس میں یہ آر یو شور ٹو ڈیلیٹ ریکارڈ کاشن آ جائے گا اوپر ٹائٹل میں اور اوکے اور کینسل کے دو بٹن دیں. اگر یوزر اوکے پریس کرے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ڈیٹا گریڈ جو ہے ایک تو ہمیں لسٹ میں سے ریکارڈ ڈیلیٹ کرنے ہوں گے اور اس کے بعد ہم ڈیٹا بیس جو ہے وہ ڈیٹا بیس سے بھی اپنا ریکارڈ ڈیلیٹ کریں گے. تو اس کا میتھڈ ہے ڈیلیٹ پیشنٹ اور اس نے صرف ہم سے یہ این پی آئی ڈی لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم یہ ریکارڈ ڈیلیٹ کریں تو ہمیں اس ریکارڈ کو اپنی لسٹ سے بھی ریموو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو لسٹ سے ریموو کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے جو لسٹ ہے اس کے اندر سے ہمیں پیشنٹ کی لسٹ جو ہے اس میں سے بھی ریموو کرنا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ڈیٹا گریڈ ہے اسے بھی ہمیں ریفریش کرنا ہوگا کہ اس میں سے وہ والا جو ڈیٹا ہے وہ ریموو ہو جائے. تو اس کے لیے پھر ہم کیا کریں گے پیشنٹس کی لسٹ میں سے پیشنٹ لسٹ ڈاٹ ریموو. ٹھیک ہے. اور ریموو میں ہم اسے اگر پیشنٹ دے دیں تو وہ پھر اس کو ریموو کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں پیشنٹ کی آئٹم ہم دے دیں. تو اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ آئی ڈی لینے کے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے پیشنٹ کا آبجیکٹ ہی یہاں پہ لے لیتے ہیں پیشنٹ تو ٹیمپ. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہم اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور ریموو کرنے سے پہلے یا ریموو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ابھی ٹیمپ میں ہوگا تو میں اسے ٹیمپ یہ دے دیتا ہوں کہ اس آئٹم کو اس میں سے ریموو کر دیا جائے. اور اس کے بعد جو ہماری ڈیٹا گریڈ ہے اس کا ڈیٹا سورس جو ہے وہ ہم نل کر دیں گے. اور اس کے بعد کیا اس کا نام نل اور
ایٹ دی اینڈ ڈیٹا گریڈ ویو میں وہ جو دوبارہ سے ڈیٹا سورس جو ہے وہ ہم جو ہے لسٹ سے دے دیں گے پیشنٹ کی لسٹ. ٹھیک ہے، یہ اس طرح. تو پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے ڈیٹا گریڈ کو نل کرتے ہیں، سورس نل کرتے ہیں، پھر ریموو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیٹا سورسز دے دیں گے، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ ہم ٹیمپ ڈاٹ اور پی آئی ڈی جو ہے پاس کر دیں اس طرح. تو یہ ہمارا جو پلان آف ایکشن ہے کہ ڈیٹا گریڈ سے پہلے ڈیٹا گریڈ کو نل کیا، پھر اس کے بعد ہم نے لسٹ میں سے پیشنٹ کو ریموو کیا، پھر وہ فوراً نظر آئے گا کہ پیشنٹ جو ہے وہ لسٹ میں سے ریموو کر دیا گیا ہے، پھر ایٹ دی اینڈ ہم ڈیٹا بیس میں سے اسے ریموو کر دیں گے. تو ابھی رن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا ریکارڈ ڈیلیٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو رن کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے. تو ہم ایک ڈمی ریکارڈ ایڈ کرتے ہیں. تو فرض کریں یہی ریکارڈ ہم یہاں پہ ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پہلے اسے کلوز کرتے ہیں پھر رن کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ریکارڈ ایڈ ہو چکا ہے. اب اس کو میں ڈیلیٹ کرتا ہوں. تو ڈیلیٹ آر یو شیور ٹو ڈیلیٹ ریکارڈ، تو کینسل کریں گے تو ریکارڈ ڈیلیٹ نہیں ہوگا، اور اگر آپ اوکے پریس کریں گے تو ریکارڈ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ دیکھا ہم نے یہ ٹاپ ہائرارکی میں نظر آ رہا ہے اور کوئی ایرر بھی نہیں ہے. تو میں اسے کلوز کرتا ہوں پھر اسے رن کرتا ہوں، تو دیکھتے ہیں کہ ریکارڈ ہے نہیں، کوئی ریکارڈ. اب ہم کسی ایگزسٹنگ ریکارڈ کو ریموو کرتے ہیں. جیسے فرض کریں یہ سارا کا ریکارڈ جو ہے ہم اس میں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ڈیلیٹ آر یو شیور اوکے، اور اب میں اسے کلوز کرتا ہوں پھر رن کرتا ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کا ریکارڈ یہاں پہ موجود نہیں. اب نیو پیشنٹ کرتے ہیں، پھر سارا کا ریکارڈ ایڈ کر دیتے ہیں. سارا، اور یہ ای میل ہے اور اس کا ای میل ہے سارا ایٹ دی ایٹ ہے. تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس فورتھ پہ جو ہے یہ سارا کا ریکارڈ آ گیا. تو اس طرح سے ہم نے یہ اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ کی جو ہے فنکشنالٹی اپنی اپلیکیشن میں ایڈ کرنی.